میرے دوست انشاءاللہ 1 گھنٹے سے اندر ہی اندر بات کو ختم کر لیں گے. دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگا؟ یعنی اتنے خوبصورت گھر بن گئے, جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہیں, بیٹیوں نے باپ کی عزت خراب کر دی. وجہ ایک ہی ہے, خاتون جنت کا ذکر نہیں سنا, روحوں کی تسکین ہے, روحوں کا روحوں کی غذا ہے, اللہ کے رسول کی بیٹی کا ذکر, سیدہ امی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر, امی عائشہ صدیقہ کا ذکر, یہ ضروری تھا. حالات کس طرح کے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے. مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں آیا, توجہ کرنا, کہتے ہیں میری بیوی نے دروازہ کھولا, مسکرا کے سلام کر دیا. یہ پہلا کام تھا عورتوں کے ذمے کہ جب شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کریں. ایکو کم کریں بھائی, مائک والے کدھر, ایکو کم کریں بھائی. اب بیٹھے اے بھائی, ادھر جو لوگ ہیں مہربانی بیٹھے, سن لو بیٹھے, 2 منٹ سن لو, بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ, 2 منٹ سنو, میری طرف دیکھ. تو ایسا اس کا گونج کم کریں. میں چاہتا ہوں آواز سب کے سمجھ میں, اتنی زور سے میں نہ بولوں کہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے, اسی وجہ سے یہ مائک آپ کی وجہ سے ہلکا کرا رہا ہوں. اب سنیے, اقبال کہتا ہے, بس یہاں رہنے دیں, ڈاکٹر اقبال کہتا ہے جب تک حضور کی بیٹی کا ذکر نہیں ہوگا, اور حضور نے فرمایا خیر النساء کون ہے, بہترین عورت, بہترین عورت کون ہے, کون ہے عورت بہترین. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, صحابہ سے حضور نے پوچھا, صحابہ نے عرض کی حضور جو نماز پڑھے, فرمایا یہ بھی اس کے اندر ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. عرض کی یا رسول اللہ, کسی نے کہا جو نماز پڑھتی ہو, فرمایا یہ بھی اس کے اندر ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. خیر النساء کون ہے, بہترین عورت. میرے نبی نے فرمایا اور پوری دنیا کے, ساری دنیا کے جتنے بھی دانشور ہیں وہ اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے, اس بات کا انکار نہیں کر سکتے جو میرے رسول نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر گھر میں آئے اور اس پہ نظر پڑے تو اس کی تکلیفیں, اس کی ہیزیٹیشن, اس کی پریشانیاں ان کو دیکھ کر کے دور ہو جائیں, اس کو دیکھے تو طبیعت اس کی صاف ہو جائے, وہ اس کا بہترین استقبال کرے. یہ بہترین بات ہے, عورت کے لیے سب سے بہترین صفت ہے کہ جب آدمی تھک کے گھر میں آئے یہ مسکرا کے اس کا ویلکم کرے, اس کے اچھے کپڑے اسے پہن کے دکھائے, اچھا میک اپ کر کے اپنے آدمی کے لیے تیار ہو. اور سنیں, عورتوں کا مزاج اب اس سے بالکل برعکس ہے. وہ جب آدمی آتا ہے تو اور منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں, وہی بغیر دھلاوا منہ اور وہی بغیر پریس کے کپڑے, جو کپڑے لا کے دیے ہیں مرد نے وہ دوسروں کو شادیوں میں پہن کے دکھاتی ہے, اور جس کو دکھانا ہے اس کو وہی بیکار سے کپڑے. اب اگر مرد تجھ سے محبت نہ کرے تو تجھے شکایت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ تجھے میک اپ کی اجازت تھی اس وجہ سے کہ تو اپنے مرد کو اچھی نظر لگے. تو تیرا مرد جب تجھے دیکھے تو اس کی طبیعت تیرے پر مائل ہو اور وہ گناہوں سے بچے. اب تو نے اپنے مرد کو تو دکھایا نہیں, غیر مردوں کو شادی میں دکھاتی ہے, پارٹی میں سج کے جاتی ہے, کپڑے بھی غیر لوگوں کو دکھاتی ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کیسی لگ رہی ہوں, شادی میں جا رہے تھے. میں نے کہا میں تو شام پہ بھی گھر پہ ہوتا ہوں, رات کو بھی گھر میں ہوتا ہوں, جب تم پوچھو تب بتا دوں گا کیسی لگ رہی ہو. اب تو تم ان لڑکوں سے پوچھنا, لفنگوں سے, بگڑے ہوئے لڑکوں سے جو عورتوں کو ٹاکنے کے لیے آتے ہیں شادی بیاہوں میں, وہ تم کو بتائیں گے کہ تم کیسی لگ رہی ہو. مجھے میرے لیے نہیں سجی ہو, مطلب صاف ہے, ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں, آدمی سے اچھے بات نہیں کر رہی, اس سے بات مسکرا کے نہیں کر رہی, اور کیا کر رہی ہے وہ تعویذات کے چکر میں پڑ گئی, کچھ کدھر چلے گئی کسی مزار کے پاس کہ میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے. وہ جو میاں بیٹھا ہے نا تعویذ کرنا جس کا کام ہے, وہ کہہ رہا ہے میں تیرے آدمی کو ایسا کر دوں گا کہ وہ مٹھی میں آ جائے گا, حالانکہ اس کو خبر ہے وہ بھی جھوٹی بول رہا ہے, اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں ہے, اس کا کیا مٹھی میں آئے گا. یہ سب مذاقیں ہیں, اس کو چھوڑو, نہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت, نہ کسی میاں کے پاس جانے کی ضرورت. میری بہن میری بیٹی, جب تیرا شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کرنا, یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے. اور ساری دنیا کے میاں کے تعویذ ایک طرف اور اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ ایک طرف. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان خاتون جنت, فیضان شہدائے کربلا. سبحان اللہ. طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں معلوم ہے؟ ادھر دیکھو, طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ طلاقیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں, اکثر ایک عورت ہوتی ہے, ایک بوڑھی کا ذکر کرنا چاہوں گا, اگر اس کو برا لگے تو اس کو برا کرنے کے لیے لگنے کے لیے تقریر کر رہا ہوں. کوئی اس طرح کی بوڑھی بیٹھی ہو یہاں پہ, یہ ٹیلی فون پہ اپنی لڑکی کا گھر بگاڑتی ہے, لمبی باتیں کرتی ہے اس سے
کیا ہو رہا ہے کیا پکا ہے چھوڑنا تجھے تھوڑی کھانا ہے, تو اپنے گھر کھا. صحیح بات. اب میری بات سمجھے, میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں, اس بوڑھی نے اپنی آخرت بھی برباد کی, دنیا تو برباد اس کی ہے ہی. اس کے پیر, یہ دو لوگوں کے لیے بڑی منحوسیت ہے. ایک تو اپنے داماد کے لیے اس کا گھر بگاڑ دیا اس نے, اور ایک اپنے لڑکے کو کے کان برتی ہے اپنی بہو کے خلاف. اب دو جگہ کے لیے لعنت ہے اس پہ. حضور فرماتے ہیں جو میاں بیویوں میں جھگڑا کرائے, سنو, چاہے وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا, فرماتے ہیں اس پہ لعنت ہے. بے شک. کیا ہے اس پہ؟ اور یہ بے وقوف اتنا گھٹیا سودا کر رہی ہے کہ اس نے جس لڑکی کی شادی کر دی وہ تو یہ بیمار ہوگی تو آئے گی نہیں, جب یہ بستر پہ پڑے گی یہی بہو چاہے بری ہے اچھی یہی کرے گی, ہلکا کرے یا زیادہ, تھوڑا کرے یا بہت, تو اس کو کیوں پیار دے رہی ہے جو دور چلی گئی؟ اسے پیار نہیں دے رہی. اصول یہ ہے ایک بیٹی چلی گئی, اللہ نے دوسری بیٹی دی ہے, تو اس کو اپنی بیٹی سمجھ, تیری بیٹی کو کہیں اور اپنی بیٹی سمجھے گا کوئی, ایسا ہی گھر بنے گا. بے شک بے شک. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی, میں آپ سے کوئی ایسی ارانی تورانی باتیں کروں بڑی علمی تو آپ کے سمجھ نہیں آئیں گی. میں نے باتیں وہی کرنی ہے جو آپ کو سمجھ میں آئی. مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا, زور سے بولو سبحان اللہ. اور حضور کی بیٹی نے مسکرا کے, یہ جہیز نہیں دیتے اپنی بیٹی کو, فریج بھی دیتے ہو, واشنگ مشین بھی دیتے ہو, قرضے لے کے دیتے ہو, یہ جہیز دو نا جو حضور نے دیا. کیا میری فاطمہ جب علی آیا کریں تو ذرا استقبال کیا کرو, تھکے ہوئے آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی کہتے ہیں میرے حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا. فرماتے ہیں مولا علی میں نے پوچھا فاطمہ کچھ چہرہ کمزور لگتا ہے, کچھ پریشان ہیں آپ؟ کہ بچے میرے بڑے بیمار ہیں, ان کو شفا نہیں ہو رہی ہے, اللہ سے دعا کریں. حضرت علی نے کہا چلو دعا کرتے ہیں. علی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے, آپ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں؟ نہیں, آپ اس سے اٹھتے بیٹھتے بات کیا کریں, وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں, وہ آپ کا رب ہے, آپ سے محبت کرتا ہے. اس نے مثال کے لیے ماں کی محبت کی مثال دی ہے. ماں کوئی اصل محبت نہیں, اصل تو اللہ ہے. وہ کہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں میں. اب سنو, وہ یہ چاہتا ہے میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے ماں باپ کا کرتے ہو, کہ ذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا, تھوڑا زیادہ ذکر کرو, ایسے کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو, ایسے مجھ کو یاد کرو جیسے آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو. اٹھتے بیٹھتے ہم تو, حضرت علی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, میں شکر کے روزے 3 رکھوں گا شکر کے طور پر. علی نے دعا کی, فاطمہ نے امین کہہ دیا. کوئی مسلمان اس دعا کی مقبولیت پہ شک کر سکتا ہے جس میں آمین کہنے والی نبی کی بیٹی ہو اور دعا کرنے والا علی, علی کا نبی کا داماد. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مولا تو صحیح یار, مولا تو صحیح. سبحان اللہ. بیٹی دعا کر آمین کہہ رہی ہے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا, اور دعا کون کر رہے ہیں؟ مولا علی. دعا قبول ہو گئی. صبح کو سحری کے لیے اٹھا دیا. ادھر دیکھو, توجہ کرو, منڈی میں لگوا لو, میری طرف دیکھو, سنو میری طرف دیکھو. حضرت علی نے کو صبح اٹھایا, سحری کی, سحری, شفا ہو گئی, بچے ٹھیک ہو گئے, شفا ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سنو, حضور حضرت علی کو اٹھایا اور صبح کو سحری کرائی. سحری کیا تھی؟ صرف پانی, پانی. کھجوریں بھی میسر اس وقت یہ معاملہ تھا, کھجوریں بھی گھر میں نہیں تھیں. خاتون نے جنت نے پانی دے دیا, پانی پیا, روزہ رکھ کے علی چلے. ہمارے یہاں کے روزہ روگ رکھتے ہیں بھائی, پورے دن ان کو ڈکاریں آتی رہتی ہیں, اتنا ٹھوس کے کھاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے یا ان کا پیٹ خراب ہوا ہے. یہ روزہ ہے کیا؟ روزہ تو وہ ہے جس میں بھوک کا احساس ہو, جس میں رب کی محبت بڑھے, جس سے صحت کو بھی آپ کے فائدہ ملے گا. حضرت علی چلے اپنے گھر سے مزدوری کرنے. آج کوئی مزدور کا بیٹا ہو نا, تھوڑا پیسہ اسے مل جائے تو باپ کا کام نہیں بتا سکتا میرا باپ کیا کام کرتا ہے, وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے, وہ تھوڑا شرماتا ہے, یار باپ کو بتاؤں گا میں تو بڑا آدمی ہوں, لوگ کیا سوچیں گے. ارے تجھے تو سینہ تان کے کہنا چاہیے, تجھے نہیں گھبرانا چاہیے, شرمانا اسے چاہیے جس کا باپ حرام کا کام کھلاتا ہو. وہ آدمی شرمائے نہیں بلکہ سینہ تان کے کہے میں اس باپ کی اولاد ہوں جس نے مجھے حرام کا نہیں بلکہ مزدوری اور محنت کا کھانا کھلایا. سبحان اللہ. سبحان بولو اللہ. تو صحیح یار, بولو تو صحیح. بے شک بے شک. اللہ نے مجھ کو, اور وہ لوگ, اور جب کوئی منڈی ملک سے آج کے بعد مزدوری کے لیے نکلے تو ذرا سینہ تھوڑا چوڑا کر لے اور تھوڑا چلے. اس نے کیا ہوا بھائی, بڑے تکبر سے چلے ہو,
کہنے لگا ہاں اس وجہ سے چل رہا ہوں، تکبر سے نہیں فخر سے چل رہا ہوں، اللہ کا شکر۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے چل رہا ہوں، یہ میرے جو کاندھے اونچے ہیں اس کی وجہ یہ میں وہی کام کرنے چلا ہوں جو مولا علی کرتے تھے، جو میرے نبی پاک نے کیا ہے۔ حضرت علی پورے دن مزدوری کر کے آئے شام کو، اور آپ نے حضور کی بیٹی کے ہاتھ میں جو دے دیا۔ اب انہوں نے چکی چلانا شروع کی، چکی چلا رہی ہیں۔ آج کل عورتوں کو بڑی بیماریاں ہیں، بڑی پرابلمز ہیں گھروں میں، اور وہ صبح صبح ٹہلتی بھی ہیں کچھ عورتیں، یہاں تو نہیں پتا مگر میں نے شہروں میں اکثر دیکھا ہے ٹہلتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کو کچھ ڈاکٹر نے بتایا ایسا۔ یہ آج کے زمانے کی عورتوں کو کیوں بتا رہے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلے کی عورتیں بڑا کام کرتی تھیں، گھر میں محنت کرتی تھیں۔ اگر کوئی صبح فجر میں اٹھے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کا کام کرے، بچوں کے لیے ناشتہ بھی بنا دے، دوپہر کو کھانا بھی بنا دے، شام کو وہ پھر برتن ورتن دھو کے جھاڑو لگا کے سو جائے، صبح کو 4 بجے کوئی اسے اٹھائے، چلو مارننگ واک کرنے چل رہی ہو، تو منہ پہ تھپڑ مار کے کہے گی دماغ خراب ہے تیرا، میں تو پورے دن لگی رہتی ہوں، مجھے 1 منٹ کا سکون نہیں۔ یہ تو ان عورتوں کو لے کے جاؤ جو موٹی ہو گئی ہیں کھاتے کھاتے، جنہوں نے جو ہے نا وہ کچھ کام نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کی سیرت میں ساری جو ہے وہ بیماریوں کی علاج ہے، ذرا زور سے تو بولو، یہ سیرت پاک ہے۔ حضور کی بیٹی نے چکی چلائی، کھانا بنایا، انتظار ہو رہا ہے، اذان کی آواز تو نہیں آئی، انتظار ہو رہا ہے، سامنے کھانا رکھا ہے۔ سخاوت کے بھی درجے ہیں، کوئی ایسا سخی ہوتا ہے پیسے دے دے گا، مگر کھانا کھاتے وقت مانگو گا نا کسی سے ناراض ہو جائے گا، مجھے کھانا تو کھانے دیتے۔ مگر یہ اہل بیت ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے، اور وہ روزہ بھی ہے، سامنے کھانا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی خاتون جنت کی آواز آئی، میں ایک یتیم ہوں، میرے ماں باپ مر گیا ہے، میری ماں اور میں بھوکے ہیں، کیا کچھ عطا کریں گی؟ علی نے، خاتون جنت نے کہا لو میرے حصے کا کھانا دے آؤ۔ علی بولے لو میرے حصے کا بھی دے آؤ۔ تو دونوں بیٹوں نے دیکھا، کہا ہم کیوں کھائیں، ہم بھی دے کے آئیں گے۔ بات بالکل صاف ہے، باپ سخی ہے تو بیٹا بھی سخی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باپ بخیل ہے تو بیٹا بھی، بیٹا بھی۔ اب سنو، اور یہ کیسے سخی ہیں؟ الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی 10 روپے کسی کو دے دینا تو بڑا دکھانا چاہتا ہے۔ امام حسین ایسے سخی ہیں، داتا لاہور نے لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آگے بولا کچھ اللہ کے نام پہ ملے گا، فرمایا شام کو آنا، ابھی ہمارا مال راستے میں ہے۔ تو وہ شام کو آیا، اور جب وہ کہتا ہے پورا مدینہ مانگ لیا، پھر سوچا چلو اب حسین کا نام بڑا سنا ہے، ان کے یہاں سے بھی مانگوں۔ کہتے ہیں وہ انتظار کر رہے تھے، وہ سونے کے 25,000 سکے تھے۔ کتنے؟ جلدی بولو، سونے کے سکے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ کہنے لگا مجھے خیال تھا 2-3 سکے مل جائیں گے، کام میرا سونے کے سکے ہو جائے گا۔ مگر جب حسین نے یہ کہا نا تو میری حیرت کا کوئی حساب نہیں رہا۔ کہا یہ سب تیرے ہیں۔ میں نے کہا میرے ہیں؟ کہا یہ سب تیرے ہیں۔ اور کہنے لگا یہ حضور یہ جو دونوں اونٹ ہیں، کہا یہ بھی تیرے ہیں۔ وہ جب جانے لگا نا تو کسی نے امام حسین سے پوچھا کوئی اتنا تو کسی کو نہیں دیتا اتنا آپ نے دے دیا؟ فرمایا سنو، میں اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دیتا ہوں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ میری ماں نے فرمایا تھا اے حسین کوئی تیرے دروازے پہ اگر بھیک مانگے اور پھر کہیں اور جا کے مانگے تو پھر کیا تو نے دیا؟ ایک بار میں اتنا دے دے کہ بھکاری نہ رہے بلکہ سخی بن جائے، غنی بن جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اہل بیت اطہار حضرت سید شباہت میاں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، حسین ہے، سبحان اللہ بولو۔ امام حسین کی فضیلت میں کسی کو کوئی کلام ہے؟ ارے حسین تو وہ ہیں کہ جب حضرت سیدنا مولا علی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینے کی گلیوں میں نکل رہے ہیں، سیدنا عمر آ رہے ہیں۔ عمر وہ ہے، سنو، صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہمیں منافق کو بھگانا ہوتا تھا تو علی کا ذکر کرتے تھے، اور جب شیطان کو بھگانا ہوتا تو عمر کا ذکر کیا کرتے بات ہے، سبحان اللہ، ذرا زور سے تو بولو۔ ابھی ہم سنیوں کا نصیب ہے، ہماری محافل میں نہ منافق ہے نہ شیطان ہے۔ بے شک۔ سیدنا عمر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، مولا علی انہیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، آپ بھی مسکرائیے نا، ارے زور سے تو بولو یار۔ مولا علی بولے یار عمر آپ کی پوری دنیا میں شہرت ہے، میں نے کئی ملک گھومے، آپ نے بڑا کام کیا دین کا، اللہ نے بڑا کام لیا۔ حضرت عمر بولے علی آپ تو میرے دوست ہو، یہ بچے دونوں کہہ دیں نا تو پھر میں مان جاؤں گا، یہ بچے کہہ دیں۔ حضرت علی نے کہا میرے بیٹے ضرور کہیں گے، کہو بھائی۔ تو حضرت امام حسن آگے بڑھے
اور کہنے لگے بے شک آپ نے میرے نانا کی اس دین کو بڑی تقویت پہنچائی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت حسین جی کہنے لگے تو حضرت عمر نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رونے لگے, اے اللہ میرے رب دیکھ میں نے تیرے حبیب کے شہزادوں سے بھی کہلوا لیا کہ میں تیرے دین کے لیے مخلص ہوں, مالک مجھے قبول کر. حسین حضرت عمر فاروق اعظم نے بدر میں, امام حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوتے اس وقت میں, بدریوں میں جب بدر کے جنگ لڑنے والوں کا وظیفہ لکھا گیا, وظیفہ یعنی ان کی پینشن, تو حسنین کا نام بھی امام حضرت عمر نے لکھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی ماں سے کہا آپ ابا سے کہیے حسن حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ان کا آپ نے نام کیوں لکھا؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم سے جب یہ بات پہنچی فرمایا عبداللہ یہاں میں نے اس کا نام حسن اور حسین کا نام اس وجہ سے نہیں لکھا کہ وہ تلوار چلاتے ہیں کہ نہیں, بلکہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ ان کی ماں فاطمہ ہے, اگر تیری ماں بھی فاطمہ ہو تو میں تیرا بھی نام لکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسنین یہ فضیلت ہے الحمدللہ, کوئی اس میں کوئی کلام ہے کسی کو؟ سیدنا امام حسین ہے بھائی. حضور نے فرمایا میری آنکھوں کے میرے جگر کی ٹھنڈک ہے دونوں بیٹے, میرے دل کا میں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. بے شک بے شک. حسین میں حسین سے ہوں, جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کی آنکھوں سے کب پردے ہٹیں گے اس طرح کے؟ سنو حسین کون ہے؟ ابو بکر صدیق, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ, پہلے خلیفہ, ساری امت میں سب سے افضل, سبحان اللہ بے شک, سب سے افضل, نبیوں کے بعد جن کا مرتبہ ہے. بے شک. کہاں چلے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے, رات زیادہ ہوگی ختم کر دوں, بولوں تھوڑی دیر اور, 2-5 منٹ اور بولوں؟ دیکھو آپ کو دیر نہیں لگنی چاہیے, آج صبح تک تو نہیں قاری صاحب, تھوڑی دیر بس, آپ کو بھی زحمت ہو رہی ہے. یہ ہمارے قاری صاحب ہیں, میں قاری صاحب اب میری قاری صاحب سے ملاقات کافی دن, مگر یہ ہے کہ قاری صاحب نے بڑے لوگوں پر اللہ کے فضل سے اپنی مہربانیاں کی, میں بھی شامل ہوں. تو میں جو بات کر رہا ہوں میرا دھیان سنیے. مجھے ایک حدیث شریف یاد آتی ہے تو میں یہ سب باتیں کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. سبحان اللہ سبحان. یعنی ماں باپ تو دکھ رہے ہیں نا سامنے, ان کا ہی شاکر نہیں ہے آدمی, ان کا شکر نہیں. اب سنو, امام سیدنا ابوبکر صدیق, سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ, اپنے کاندھے پہ امام حسن کو امام حسین کو بٹھال کے مدینے میں چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ ان کو بٹھال کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ میرے حضور کی سنت ہے. سبحان سنت ہے, اللہ, بولو کس کی سنت ہے؟ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا سید شباہت میاں صاحب قبلہ. دوسرے دن بھی حضرت علی گئے, دوسرے دن کا بھی روزہ رکھا, اور دوسرے دن بھی خاتون جنت نے ایک مسکین کے آنے پر اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا. آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ آج کل کے لڑکیاں اور یہ ہماری لڑکیاں, بہنیں, چھوٹی بچیاں اور یہ بچے, یہ جو تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں, اس کی خالی وجہ یہ بچے نہیں 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 نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے جب یہ آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کیا, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بات تم نے تھوڑا دیر سے سٹارٹ کی ہے. اس کی شروعات یہ ہے کہ پہلے علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا, اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے جو ہے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, زندہ باد. لڑکیوں کو انگریزی پڑھنے کا رواج تو آ گیا ہے لوگوں کے اندر, مگر اس کو یاد رکھنا یہ تباہی کا سبب نہ بن جائے. اقبال نے زمانے پہلے کہا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلا کرا. آج لوگ تھوڑے سے اپ گریڈ ہو جاتے ہیں نا, ہمارے ماشاءاللہ کافی یہ میڈیا پرسن آئے ہیں نا, کچھ لوگ میری طرف توجہ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں. توجہ ہے بھائی آپ کی میری طرف, بڑی مہربانی آپ کی, میں تو آپ سے چھوٹا موٹا آدمی ہوں, آپ ذرا پیر نیچے کر کے موبائل کو چھوڑ کے میری طرف دیکھیں.
اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اندھا نہیں بنایا ورنہ میں آپ سے کچھ نہیں کہتا. کیا طریقہ ہے اصلاح کا. توجہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کیمرہ مین بھی مومن ہی رہیں, یہ خالی کیمرہ مین نہ بنے. صحیح بات ہے, بہت اچھی. حضور کے جلسوں میں یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ اچھے لوگ ہیں, خیر کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان میں سے کچھ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, عزت بھی خراب کر دیتے ہیں, کچھ بھی کاٹ کے ڈال دیتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے, جرم ہے, قتل کے برابر ہے. یہ کچھ کم نہیں کہ کسی کو مار دیا لوگوں نے. وہ صفائی دیتے دیتے پریشان ہے. یہ ایک بار پہلے میری کتنی تک انہوں نے اس طرح کی چیزیں کاٹتے ہیں پیچھے. یہاں کے ہمارے علاقے کا اللہ کا شکر ایسے لوگ نہیں ہیں, کچھ ہیں جن کی روزی روٹیاں بھی اسی جلسوں سے چلتی ہیں اور وہ بدنامی بھی اسی جلسوں سے کرتے ہیں. یہ جلسے جلوس کی باتیں جو کاٹ کے ڈالتے ہیں, کل قیامت کے دن یہ رسوا نہ ہو تو دیکھنا. بالکل صحیح فرمایا. حضور کی محفل میں اگر کوئی بات ہوئی تھی, سب انسان تھے تو چھپا لیتے تم, اور وہ تبصرہ کرنے والے ہی بیٹھے ہیں, ان کا بھی کام اسی چلے گا. اور پھر وہ کمنٹ والے بھی بیٹھے ہیں, وہ کمنٹ جیسے وہ پہلے لیٹرینوں میں لوگ جاتے تھے نا گندے لوگ, تو وہیں پہ کچھ گندی بات لکھ دیتے تھے ٹرینوں کی لیٹرین میں, اور وہ بیٹھے ہوئے. آج یہی لوگ ان کے ہاتھ میں, اوچھے کے ہاتھوں میں کھلونے, یہ بھی جا کے کمنٹ لکھتے ہیں, کسی کے بھی خلاف بھی کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, اور ہم اس سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. فلاں نے یہ کمنٹ کر دیا. بھائی یار ان کے کمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنا دماغ ذرا تھوڑا پاری پھری کریں, آپ ذرا تھوڑا اس کو دماغ سے نکالیں, اور یہ یاد رکھیں پوری دنیا کے کمنٹ نہ لو, کوئی تمہیں اچھا نہ کہے اس سے فرق نہیں پڑے گا, کوئی برا کہے یا اچھا کہے. اگر کمنٹ کروانے ہیں تو کسی محلے والے سے نہیں, اپنے ماں باپ سے اپنے لیے کمنٹ کروا. اگر تیرے ماں باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا اچھا ہے تو خدا کی قسم تو جنتی ہے, تجھ پہ اللہ جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان شہداء کربلا, علماء اہل سنت. کیا کہنے سے اس کا کمنٹ مین اس کی فکر نہیں کرتا. حالانکہ غالب کا ایک شعر ہے, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں رلائے, تکلیف ہوتی ہے مگر اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. کچھ نہیں ہے بلا وجہ کی بات, جس کا جو دل چاہے وہ کرے, ہمیں رب کو راضی کرنا ہے, سب کو راضی نہیں کرنا ہے. ایسے چکروں سے نکلیے. میں کیا بات کر رہا ہوں, یہ جو اگر یہ موبائلوں کی عادت میں چھوٹی نا لوگوں کی, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اگلے 10 سال کے اندر ہر گھر میں ایک پاگل ملے گا جسے موبائل کی پاگل پننے کی یہ ایسی عادت پڑ جائے گی کہ نہ یہ باتھ روم میں چھوڑ رہا ہے, نہ یہ لیٹرین میں, نہ باہر سو کے, نہ یہ سوتے وقت, سونے سے پہلے دیکھ رہا ہے, اٹھ کے بعد دیکھ رہا ہے, پہلا کام اس کا موبائل ہے. آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میری بہنیں سن لیں, جو روتے ہوئے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے کے ان کو خاموش کرتی ہیں, ان کے بارے میں کوئی بھی جا کے سائیڈ میں کیمبرج یونیورسٹی کی جا کر کے سائٹ پہ جائے اور پڑھ لے. انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو روتے وقت موبائل دیتی ہیں, نیا تجربہ 10 سال کا یہ ہے, یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں, ڈرگس دے رہی ہیں, زہر دے رہی ہیں, بچوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں. ان کے بچے پاگل ہو جائیں گے. اور سنو, یہاں پہ ہوا کرناٹکا میں ایک بچہ پاگل, وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کہے تیری ماں کا ہے, کہنے لگے اس PUBG کے اندر ہے, اس فری فائر کے اندر ہے, یہ گیم جو بچے کھیلتے ہیں یہ راتوں میں آپ کو دیکھیں گے, یہ ملیں گے, یہ ادھر ادھر. آپ کا بچہ اگر گم سم رہنے لگا ہے, خدا کے واسطے اس کا علاج کرائیے ورنہ برباد ہو جائے گا. اگر وہ زیادہ گیم کھیل رہا ہے, یہ باقاعدہ طور سے ایک بیماری ہے, بلکہ اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا اور کہا 5 گھنٹے سے زیادہ جس سے موبائل روز دیکھنے کی عادت ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے ورنہ مستقبل میں وہ پاگل ہو سکتا ہے. یہ بچے, یہ میری بہنیں جو بچے کو روتے وقت اسے موبائل دے دیا. سنو, انسان کا بچے میں اور بھینس کے بچے میں, بکری کے بچے میں فرق ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتی ماں کو پہچان لیتا ہے, مگر انسان کا بچہ جب تک بتائے گا نہیں کوئی تب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ اس کی ماں ہے. اسی وجہ سے جب بہنیں میری موبائل دیتی ہیں, اب وہ بچہ کہہ رہا ہے میری ماں اس موبائل کے اندر ہے, ماں کہہ رہی میں تیری ماں ہوں, او میرے لاڈلے, او میرے بیٹے. او بچہ روتا ہے, 5 سال کا بچہ, ایک ماں نے اپنی جہالت کی وجہ سے برباد کر دیا. خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں, موبائل نہ دیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کو جنگل لے کے جائیں, ان کے ساتھ اچھی باتیں کریں, ان سے ساتھ کھلائیں, ان کا تاکہ صحت اچھی ہو, ان کا مینٹلی ہیلتھ اچھی ہو, تاکہ وہ مضبوط ہو. اور میرے دوستوں, میرے بھائیوں,
یہ جو راتوں میں آپ نے موبائلوں میں نوجوانوں جتنے لاک لگائے ہیں نا تم نے بدتمیزیاں دیکھ دیکھ کر کے، یہ لاک لگانے سے اور ہسٹری ڈیلیٹ کرنے سے تمہارے گناہ تمہارے اعمال سے ڈیلیٹ نہیں ہوں گے. کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری آنکھیں ہیں؟ یہ جو تم نے آنکھیں اپنی برباد کی ہیں؟ نہیں، یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں. اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ زنا ملنے کے بعد ہی ہوتا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اب ذرا غور کریں، توجہ کریں، کتنی ہماری آنکھیں بے حیا ہو گئی، بے غیرتی ہو گئی. سنو، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی ہاتھ باندھ کے ایک ہی دعا کرے جا رہا تھا. میں نے 3 دن لگاتار اس کو دیکھا، وہ طواف میں ایک ہی دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر، یا اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر، اے اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر. کہتے ہیں میں نے تیسرے دن جب وہ حرم سے نکلا تو پوچھا یہ تو خاص دعا کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگے میرے 2 بھائی تھے، ایک نے 40 سال اذان پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، ایک نے 30 سال اذان پڑھی، مگر دونوں جب مرے تو نصرانی ہو کے مرے، ان کے ایمان برباد ہو گئے. مرے تو ایمان والے نہیں تھے. کیا کمی تھی ان کے اندر؟ ان کے اندر کمی یہ تھی کہ ان کی آنکھیں پاک نہیں تھیں، وہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے، ان کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں تھی. میں اللہ کے حرم میں یہ دعا کر رہا ہوں، اے میرے مالک میری خطاؤں کو معاف کر کے میں مروں تو میرے مالک مجھے ایمان والا میں بن کے مروں، میرا ایمان نہ چھن جائے. اللہ اکبر. عتبہ بن غزوان نام کا صحابی ہے، تلوار چلاتے ہوئے اپنی آنکھ کو نکال کے پھینک دیتا ہے. یہاں پہ بصرہ میں ان کا مزار ہے، صحابی رسول ہے، آنکھ نکال کے پھینکی تو اللہ اکبر. آگے آئے ابو موسیٰ شریف، حضور کے زمانے کا بہترین قاری، ان کے پاس جن کا قرآن حضور سنتے تھے جن کی زبان سے. اب جب حضور وہ ان کے پاس گئے اور جا کے بولے کہ یہ بتائیں آپ نے آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی؟ لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں. کہنے لگے لوگوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف سے. کہا کیا مطلب؟ کہا ابھی میں جب تلوار چلا رہا تھا ایک لڑکی پہ نظر گئی، حضور کی حدیث یاد آئی جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. کہا پھر تو میں لرز گیا، کہیں میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے. میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو بتا. دونوں صحابہ روئے. صحابی کا ایمان کے سامنے ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے راتوں کو چھپ کر کے انسٹاگرام کی ریلیں چلانے والوں، تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. یہ بتاؤ تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ تم کبھی توبہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالکل کمزور سے کمزور تر ہو گئے. کوئی پتہ نہیں کون ایمان پہ مرے، کس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایسا دور آئے گا کہ صبح کو وقت میں مسلمان ہوگا میرا امتی، شام کو اس کا ایمان چھن جائے گا، شام کو چھن جائے گا. کیا ایمان کی بالکل بھی آپ کو بالکل بھی پرواہ نہیں؟ اور میرے بھائیوں یہ میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے سیدی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلاتے پلاتے اپنے بچے کو وہ اللہ کے رسول پر درود بھی پڑھ دے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا. کس کو؟ جس کی ماں درود پڑھے گی. درود ماں پڑھ رہی ہے، بچہ اثر کر رہا ہے. ماں جبکہ ماں پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، ماں اگر جھوٹ بولتی ہے اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے جو کھاتی ہے. ابھی ایک بچہ کوئی 750-800 سال پہلے ایک بچہ یہاں بدایوں سے ہجرت کر کے اور وہ چلا گیا دلی، رات کا وقت ہے اور دلی میں اس کی والدہ رو رہی ہے. اس کی والدہ سید زادی ہے. اگر کوئی سید ہے تو 2 سین اس کے اندر لازم و ملزوم ہوں گے، ایک تو سخاوت کا سین، ایک اس کے اندر سجدے کا سین. وہ رات کے وقت میں توبہ رو رہی ہے. اس کا بچہ اٹھا اپنی ماں کے قریب جا کے بولا اے میری والدہ آپ کیوں روتی ہیں؟ والدہ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا میرے لاڈلے اور کوئی بات نہیں، بس میرے ہاتھ پہ ابھی ایک چھپکلی کا بچہ گرا تھا یا چھپکلی، میں نے اس کو ہٹا دیا. پھر میں نے سوچا آج تو ہٹا رہی ہوں، کل قبر میں جاؤں گی. میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. میرے لاڈلے اسی قبر کی فکر ہے. عثمان ذو النورین، 2 نور والے، جن کی نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں. حضور نے فرمایا جنہوں نے جسے دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے. صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، جی حضور ہم سب نے زیارت کرنی. فرمایا وہ سامنے میرا عثمان آ رہا ہے، اس کا چہرہ بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے. بکر شرم و حیا، فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں وہ عثمان غنی ہیں. اور وہ ایک دن گڑھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آئے. پوچھا آپ گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے؟ کہا ہاں
اس وجہ سے مجھے اپنی قبر یاد آ گئی. قبر حضور نے فرمایا پہلی منزل ہے. تمہیں تو قبرستان جا کے یاد نہیں آتی. یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مر جائے گا. ایمانداری اور سچی بات یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے. کوئی نہ سنانے والا بچے گا نہ سننے والے بچیں گے. موت کتنی سخت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. اگر جانوروں کو خبر ہو جائے کہ ان کو مرنا ہے تو تم کو کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا. اور کتنے جنازے دیکھو گے نوجوانوں, تم نے پوسٹ مارٹم ہوتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے کیسے پھاڑ دیے جاتے ہیں, چیر دیے جاتے ہیں. تم میرے آقا فرماتے ہیں غسل دینے والے دیکھا تم نے, غسل میں نے کتنے مردوں کو دیا ہے اپنے ہاتھ سے پڑے ہوتے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا, وہ کہتا ہے ذرا آرام سے, ذرا نرمی کر, میرے اوپر ہاتھ اٹھانے میں, تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کا بھی غسل ہوگا. ذرا سوچو تو کتنی دردناک وہ جگہ ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا تم لوگ مسکراتے ہو حالانکہ تمہاری قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تم اتنے ہم لوگ دور ہو گئے اپنی قبروں سے. دادے مر گئے, پردادے مر گئے, ہم سب موت کی طرف جا رہے ہیں. امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے جتنے سمجھدار لوگ دیکھے سب قبروں سے ڈرنے والے, موت سے لرزنے والے دیکھے. ان کو ڈر تھا قبر کا, اور ڈر نہیں کرو گے پھر بھی. عورت کہنے لگی میرے لاڈلے آج ہٹا دیا کل قبر میں جاؤں گی تو کیا ہوگا. میرے لاڈلے وہ ناک میں منہ میں کیڑے چلتے ہیں, کوئی ناک میں آتا ہے کوئی منہ میں چلتا ہے. کبھی دیکھو ابھی ایک ویڈیو دیکھا گیا اس میں قبر والا جو جانور ہوتا ہے نا وہ کسی کا ہاتھ نکال کے لا رہا ہے, کسی کا منہ نکال کے لا رہا ہے. غرور کرنے والے, تکبر کرنے والے, جھگڑے کرنے والے سب قبرستان میں چلے گئے. ہماری بہنیں بھی اس بات کو بالکل فکر نہیں کر رہی, کوکروچ سے ڈرتی ہیں, اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی. عورت بولی میرے لاڈلے مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے رب سے اور اس کی قبر کے اندھیری سے. بچہ بھی ڈر کے بولا ماں تو بڑی ہے, میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. ماں نے کہا سجدہ کر. بیٹا سجدے میں گیا. بیٹا جب سجدے میں جا کے رویا نا تو ماں بھی روئی اور جا کے بولی مالک یہ میرا یتیم بچہ ہے, میں اس کی بیوہ ماں ہوں, میرے رب میرے بچے کو قبول کر لے. اے بے پناہ طاقتوں والے میرے اندر کوئی طاقت نہیں, تو ساری طاقتوں والا ہے, تو مؤثر حقیقی ہے, اپنا کرم کر دے. ماں روئی, بیوہ عورت کے بچے کو قبول کر لے. اللہ کا فضل ہوا بیٹا نمازی بن گیا تہجد کا, رات کو روتا تھا, جوان ہوا, ماں کا وصال ہو گیا, بیٹے کا بھی وصال ہو گیا. 750 سال گزر گئے. دلی میں جا کے چیک کرو بادشاہوں کی بیویاں, مغلوں کی شہزادیاں, ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے, مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. بیچ دلی میں اس کا مزار ہے. اربوں خربوں کی سمپتی پہ اکیلی سو رہی ہے اور اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے. قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. اور سنو بادشاہوں کی قبریں تو تم کو نہیں ملیں گی ڈھونڈنے پر بھی, مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. جب ماں سجدہ کرے دلی میں تو بیٹا دلی کو شریف بنا دے. جب ماں سجدہ کرے کہ چوچا والے کی تو مخدوم اشرف کی چوچا کو شریف بنائے. جب ماں سجدہ کرے بریلی کے اعلیٰ حضرت کی تو اس کا بیٹا سودا گران سے بریلی کو شریف کا اعلان کر دے. جب سجدہ کرے افغانستان میں صابر علاء الدین کی ماں تو اس کا بیٹا جنگل میں پاؤں رکھے اور اس کو کلیہ شریف بنا دے. جب سجدہ کرے معین الدین چشتی کی ماں ایران میں تو اس کا بیٹا اجمیر میں قدم رکھے اس کو شریف بنا دے. جب سجدہ کرے بغداد میں عبد القادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا بغداد کو شریف بنائے. اور جب سجدہ کرے سیدہ فاطمہ الزہرا مدینے میں تو اس کا بیٹا کربلا میں پاؤں رکھے اور اس کو شریف بنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان شہدائے کربلا حضرت مولانا سید شباہت میاں صاحب قبلہ. سبحان. زیادہ لمبی میرے بات بس یہی کہہ رہا ہوں, اپنی بہنوں سے سنجیدہ ہو جاؤ. بچے تمہارے جہنم میں جائیں گے, اس کو برداشت کرو گی؟ بتاؤ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے, بدنگاہی کرنے والے کا. تمہارے پیٹ میں تمہاری بیٹی ہے, تم فلم دیکھ رہی ہو,
بتاؤ اس بیٹی کے اوپر کیا اثر پڑے گا. بیٹیاں میری بہنیں, اچھا پہلے لوگ شادی کرتے تھے نا, توجہ ہے نا, تو نانی دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے پردھان جی؟ نانی دیکھتے تھے کہ بھائی نانی چیک کرو, نانی ٹھیک ہے تو نواسی ٹھیک ہوگی. اچھا نواسی سے شادی کرنی ہے, نانی چیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے لوگ اپنی نسل کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. ایک اگر خراب عورت آ جائے نا تو نسل بگڑ جاتی ہے. بے شک, بہت پہلے اچھی لوگ بات. دیکھتے تھے, اب نہیں دیکھتے. اب تو مال ہونا چاہیے, چاہے وہ بگڑی بھی ہو, بیکار ہو, بے غیرت ہو, بے شرم ہو, جسے اللہ کی خوف نہیں, حضور کی شرم نہیں, بے پردہ ہو, بے غیرت ہو, بس دولت اس کے باپ کے اندر ہو, او بالکل برباد ہو گئے اسی وجہ سے, نسلیں جہنم میں جائیں گی. سنو میرے بات, بالکل صحیح بات ہے یہ, بالکل چیک کرنا چاہیے. اب بھی نانی کو چیک کرو. اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھو, اسلام کہتا ہے نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو, اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو, نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاء بولا اللہ. تو صحیح. اللہ تو جو ہے کہ نہیں, 2 منٹ اور بات کر لیں, ختم کر دیں. دل لگ رہا ہے تھوڑا سا, بڑی مہربانی. آپ سوچ رہے ہوں گے میاں بات کرتے کرتے لمبی لے جا رہے ہیں. نہیں بس توجہ, زیادہ لمبی نہیں, بڑی مہربانی خالد صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. دل میں آپ کا سننا اچھا ہے, ورنہ خدا کی قسم حضور سے بغض تھا نا ابو جہل کو, پوری زندگی حضور کی بات سنتا رہا, اس کو حضور کی بات ہی اچھی نہ لگی. اگر بغض ہو جائے نا کسی سے تو اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی. کہتے ہیں نا بھاتے کا لاد بھی اچھی ہوتی ہے, اور نہ بھاتا اگر کسی کو ایسے بات بھی کر دے تو اس سے انسان ناراض ہو جاتا ہے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو محبت عطا کرے. آمین آمین. جب تک سینے میں کینہ ہے مدینہ نہیں ہے. کینے سے سینہ پاک ہے, دل میں مدینہ ہے. میں بات کر رہا تھا آج کل کی بات, سنیں میں جو بات کر رہا ہوں. 3 دن ہوا ہے, حضرت علی پھر مزدوری کرنے گئے اور پھر اپنے گھر میں آئے ہیں. اے مزدوروں, تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے کہ تمہارے نبی نے وہ کام نہیں کیا جو امیر کرتے ہیں, تمہارے نبی نے وہ کام کیا ہے جو امت کے غریب کرتے ہیں. تم کو فخر کرنا چاہیے. بات میں نے زیادہ لمبی نہیں کرنی, مجھے بھی بڑا خیال ہے وقت کا. انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر یہ بات, 1 بجے تک انشاءاللہ ہم سارا کچھ ختم کر لیں گے. 10-15 منٹ رہ گئے بس. اصول کے بعد بہت اچھی وقت پہ آپ نے مجھے مائک بھی دے دیا. ہمارے کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ سہیل اختر صاحب, ہمارے سہیل بھائی نعت اچھی, انہوں نے مجھے فون کیا تھا, انہوں نے منڈی ملک کا نام لیا, میں کہا میں آ جاؤں گا. منڈی ملک کا نام لیا, میں آ جاؤں گا. اس وجہ سے میں بھی اس گاؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں, وہ زمانے پہلے دیکھا تھا تو آ گیا ان کی محبت میں. اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بارش کا موسم ہے. میں نے کہا اگر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ اپنے حبیب کی محفل ضرور کرائے گا. سبحان اللہ چاہے گا. اللہ سے محبت کرو, وہ جیسا اور بالکل اس کے ہو جاؤ. جب اس سے مانگو تو یہ خیال مت کرو نہیں دے, پکا دے گا, بالکل دے گا. خدا کی قسم وہ اتنا مہربان ہے, اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ سوال کرنے والے کو شرمندہ کر دیتا ہے, شرمندہ کرتا ہے. اس سے مانگا کرے, بڑی کریم ہے. اور اس سے محبت کرو, اس کے پاس جانا, اس سے پیار کرو, محبت کرو اس سے, اس کا ذکر کیا کرو. میں بات جو آخری کر رہا ہوں, 3 دن حضرت علی پھر گئے, مزدوری کر کے آئے. شام کا وقت ہے, نبی کی بیٹی نے چکی چلائی. آج عورتیں اپنے سسر کا کام کیوں کروں, میں تو بڑے باپ کی بیٹی ہوں. او یار کیوں کر دینا ساتھ کی خدمت. او مولانا صاحب نے بتایا تھا مجھے, کوئی ضروری نہیں ہے میرے لیے. اچھا یہ بات تو تیری صحیح ہے, تو جو بات کہہ رہی ہے اس مولوی صاحب نے آدھی بات تجھے بتا دی, تجھ کو پوری بات سنی اور کہہ رہے میں بڑے باپ کی اولاد ہوں, میں کسی کی خدمت نہیں. اور بتا دو سارے بڑے باپ کی اولادوں کو تو بڑے باپ کی اولاد ہے, مگر اتنے بڑے باپ کی اولاد دنیا میں کوئی نہیں ہے جتنے بڑے باپ کی اولاد فاطمۃ الزہرا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خاتون جنت نے کام کیے, اپنے گھر میں چکی چلائی. اور حضرت علی آئے شام کے وقت میں, کھانا تیار ہے, کھانا تیار ہو گیا.
حضرت علی مولا علی نے، پھر انذار ہو رہا ہے، اذان کیا تو آواز آئی نہیں آئی، ایک آواز آئی، میں غیر مسلم ہوں، ایک قیدی ہوں، اسیر ہوں، اور مجھے کچھ دے دیں۔ حضور کی بیٹی نے اٹھا کے دے دیا۔ حسنین کریمین بالکل کمزور ہو چکے ہیں، اور انہوں نے پانی سے افطار کیا تیسرے دن، اور جب مسجد میں گئے نا، دونوں بچے پیلے تھے، کانپ رہے تھے۔ حضور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، کہا علی، اللہ نے تینوں دن کی دعوت تیری بڑی قبول کی ہے، اللہ نے بھیجا ہے جبرائیل کو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ذرا دیکھیں تو اللہ نے، اور سنو یہ 3 دن کا کھانا اس وجہ سے تھا کہ کربلا کے میدان میں کچھ لوگ کہیں گے 3 دن کوئی بھوکا پیاسا کیسے رہ سکتا ہے، تو اس وجہ سے حسین نے اعلان کیا کربلا کے میدان میں نہیں ڈروں گا 3 دن کی بھوک پیاس سے، کیونکہ میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے اس کی پریکٹس کرا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بس بیٹھے نا، ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور آخری بات میری یہ ہے کہ حسین کا پیغام یہی ہے کہ برائیوں کو آپ ختم کریں چاہیے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں میں نے اپنی امی کو قبر میں رکھا ہے، تو قاری صاحب اس وقت میرے ساتھ تھے فلائٹ میں، ہم لوگ مدینہ شریف جا رہے تھے، میری امی کوما میں تھی وہ کئی مہینے سے، تو میں نے اپنی والدہ کو قبر میں رکھا ہے۔ اور اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں، ان کا خیال رکھو۔ بعد مرنے کے ان کی قبر کی مٹی پہ افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں، بہت اچھی بات، کوئی فائدہ کیا بات ہے، واہ واہ۔ برے صغیر میں بڑی پرابلم ہے یہ انڈو پاک میں کہ مرنے کے بعد لوگ اپنی ماں کی قبر پہ روتے ہیں۔ ایک صاحب رو رہے تھے اپنی ماں کی قبر پہ، میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے سید صاحب ماں مر گئی۔ میں نے کہا تم نے تو جتنا ستایا نا اپنی ماں کو، آج مر گئی ہے تو ڈرامہ کرنے آئے ہو؟ جیتے جی پیار کرتے اللہ نعمت کی عمر بڑھا دیتا، مگر تم نے اسے مار دیا، شوگر ہو گیا اس کو، بلڈ پریشر ہو گیا، ذہنی پریشان رہنے لگی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ بات مجھے کہتے ہوئے کوئی جو ہے نا اس میں میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ گھر اگر بڑا خوبصورت بھی ہو، بہت اچھا بھی ہو، اور اس میں اگر ماں نہ ہونا تو بالکل خالی ہے، بالکل کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور اگر ماں ہے تو گھر خالی بھی ہے نا پھر بھی بھرا ہوا لگتا ہے۔ اچھی بات۔ ماں باپ سے پیار کرو، ایک بار چلے جائیں تو پھر خواب میں بھی نہیں آتے۔ ایک لڑکے کی ماں مر گئی نا تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو باپ نے پوچھا بیٹے پہلی والی امی اچھی تھی یہ؟ کہ لگا ابا اچھی وہ ہے، سچی اچھی وہ تھی، سچی یہ ہے، یہ کہتی اگر پریشان کرے گا تو ماروں گی اور شام کو کھانا نہیں دوں گی، تو میں جب پریشان کرتا ہوں تو پوری رات کھانا نہیں دیتی اور ایسی مجھے چھوڑ دیتی ہے، رہنے دیتی ہے، بڑی مہربانی، ایسی رہنے دیتی ہے اور مجھ سے پیار، مجھے ایسی میں پوری رات گزارتا ہوں۔ اور وہ ماں میری ماں تھی نا، کہتی تھی پریشان کرے گا نا ماروں گی دیکھ، اور شام کو کھانا نہیں دوں گی، اور شام کو اپنے ہاتھ سے پکڑتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی میرے بیٹے مجھے ستایا مت کر، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ تو ابا وہ اچھی تھی، وہ یہ سچی ہے، تو مجھے وہی ماں نہیں مل جائے گی جو میری پہلی والی ماں تھی؟ یار ماں ماں ہے۔ اس کے قدموں کا حال یہ ہے کہ ایک ایسا عاشق رسول ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے عشق رسول میں شک کرنا کفر ہے۔ ایک ایسا بھی عاشق ہے دنیا میں، آپ میرے عشق میں شک کر سکتے ہیں، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اگر آپ نے اویس کرنی کے عشق پہ شک کیا تو آپ کے ایمان پہ فرق نہیں چلا جائے گا، چونکہ حضور نے مسلم شریف کی حدیث ہے، منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، اور سنیں یہ ایک عاشق ہے، پوچھتا تھا لوگوں سے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے لب کیسے ہیں، حضور چلتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں؟ اویس کرنی نام ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دن اویس کرنی نے اجازت مانگی، اور لکھا ہے حضرت علی بن عثمان حجویری نے، داتا لاہوری نے، مدینے آئے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ، وہ چلے ہیں حضرت اویس کرنی، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا۔ ماں نے کہا بیٹے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، پہلے گھڑی نہیں تھی، پہر سے حساب ہوتا، 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، میرے لاڈلے آ جانا۔ اویس کرنی پہنچے مدینے، مدینے میں حضور کے دروازے پہ جا کے عرض کرتے ہیں حضور تشریف رکھتے ہیں؟ امی عائشہ نے کہا نہیں سرکار تو نہیں ہے، آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟
کہ میرا نام اویس ہے، میں ایک بکری کا چرانے والا چرواہا ہوں، بھیڑے چڑھاتا ہوں، حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ کہ سرکار ہیں؟ کہ صبح تشریف لائیں گے۔ باہر سے رونے کی آواز آئی، امی عائشہ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں، نہیں رک سکتا، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ یار کوئی کسی سے یہ کہہ دے مدینہ تو آیا ہے مگر تو حضور کا گنبد نہیں دیکھے گا، تو وہ کیسا؟ تاج الشریعہ فرماتے ہیں داغ فرقت طیبہ قلب مز میں ہل جاتا۔ یار ایک ایسا انسان ہے جو رات بھر رک جائے تو صبح کو سیاہ بن جائے گا، مگر وہ نہیں رکا، واپس پلٹا۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی، کبھی ہوگا وقت مدینے جانا، دیکھنا جا کر کے عاشقوں کو۔ کوئی گنبد خضرا کو دیکھ کے رو رہا ہے، کوئی حضور کی مسجد میں بیٹھ کے توبہ کر رہا ہے۔ مدینہ جاؤ تو عاشق بن کے جانا۔ مگر اس ویس کرنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلے گئے واپس، صبح کو حضور آئے، فرمایا بڑی خوشبو آ رہی ہے عائشہ، کون آیا تھا میرے گلی میں؟ کون میرے گھر پہ پاس آیا تھا؟ اما عائشہ بولی ایک اویس نام کا آدمی آیا تھا، کہتا تھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حضور لباس ٹھیک نہیں تھا، مگر کہتا تھا ماں کا پابند تھا، بکری چرانے والا تھا۔ میرے نبی پاک کے غلاموں، میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منبر کو میرے آقا نے سجوایا، پر میں سارے صحابہ آ جائیں، آگے ابو بکر عمر حضرت عثمان مولا علی، پر میں سنو لوگوں میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے، اور سنو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مگر اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ سے وہ مانگے، ایسا اویس کرنی ماں کا پابند ہے۔ آج مزاروں پہ جانے والوں، یہاں جانے والوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تیری ماں کی خدمت کر لے۔ میرا ایمان کہتا ہے تو دنیا سے جب تک نہیں جا سکتا جب تک رب تجھ سے راضی نہ ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ باپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، سفید داڑھی والے کو نہ ستایا کرو۔ جب تم اس سے یہ کہتے ہو تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس کے سینے کے زخم جو ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب تمہارے بچے ہوں گے تو تم کو پتا چلے گا تم نے کیا کیا ہے۔ باپ چلا گیا نا تو پھر کوئی ایسی صورت نہیں ہے دوسری۔ باپ باپ ہے، دوست پیسہ ہوگا 1000 بن جائیں گے، مگر باپ باپ ہے۔ یاد رکھنا، باپ سے محبت کرو، ماں سے محبت کرو۔ آخری بات میری یہی ہے، سب کو مرنا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں۔ کیسے دیکھو قبرستان میں ایسے کر کے لے رہا ہے، لاؤ بھائی 5 کو دے دو، لے لیا۔ اچھا وہی سب کھڑے ہیں، کوئی نہیں روک رہا ہے، عجیب سا کیفیت ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا، میرا جنازہ پڑا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا روک دو، کوئی تو کہہ دے اس کمرے میں رہ لے جسے بنایا تھا، کوئی نہیں، سب جلدی جلدی کرتے آ رہے ہیں۔ مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے، کوئی تو پیار کی نظر ڈالو۔ سب ایک نظر ڈال کے جا رہے ہیں۔ جاندی واری ڈرونا بنیا، وہ کہتے ہیں میاں محمد بخش مرنے کے بعد جن کے لیے جان دی انہیں کے لیے ڈر کا سامان بن گیا۔ ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں بیٹے اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے۔ آخری خدمت یہی ہے کہ اپنے باپ کو غسل دے لو، اس کو پانی ڈالو، اس کو کفن پہناؤ، یہ آخری خدمت ہے۔ اس کو غسل دو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، یہ کرو بیٹے کے لیے۔ سنو تو وہ ایسے کر کے لاؤ 5واں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل یہ کیا، یعنی 5 گئے تھے 4 5 جاتے ہیں، یعنی ایک دن آپ اندر ہوں گے اور 4۔ اور یاد رکھنا اگر موت کو یاد نہیں رکھو کوئی تقریر اثر نہیں کرے گی۔ موت کو یاد، بس توبہ کرو۔ ایک آدمی مر گیا، اس کے بارے میں بات بیان کر رہا ہوں آخری۔ وہ بڑا گنہگار انسان تھا، وہ جس بستی میں جاتا تھا لڑکوں کو خراب کرتا تھا، بگاڑتا تھا۔ لوگوں نے دعا کی اللہ نکلوا دے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نکال دے اسے بستی سے، اور وہ بستی سے باہر نکل کے مر گیا۔ اللہ نے معلوم ہے کیا فرمایا، موسیٰ جا میرے دوست کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ، اور اسے ہی نکلوایا، اور یہ بھی فرمایا اعلان کر دے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ نے جا کے دیکھا نا چہرہ،
تو حیرت کا اظہار کیا، مالک یہ تو وہی ہے جس کو میں نے نکالا تھا تیرے کہنے پر، یہ لوگوں کو گنہگار کرتا تھا، بدکار بناتا تھا، یہ تیرا دوست؟ رب نے فرمایا ہاں موسیٰ، لوگوں نے دروازے جب اس کے لیے بند کیے نا تو سردی میں یہ مرا ہے، تو سردی کے وقت میں اس نے کہا مالک دیکھ سن، اگر میری ماں ہوتی نا تو میرے لیے دروازہ بند نہ کرتی، مگر ان لوگوں نے دروازے بند کر لیے، سردی لگ رہی ہے، اگر ماں ہوتی نا تو میرے اوپر گرم چادر ڈال دیتی، مالک تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو میری موت کا وقت ہے، تو اپنے کرم سے مجھے اپنی رحمت کی چادر عطا کر۔ وہ رو کے بولا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، اگر میری ماں ہوتی تو مجھ پہ بڑا رحم کرتی، کیا تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا؟ کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ اللہ فرماتا ہے، اس نے کہا مالک اگر میرے بخشنے سے تیری رحمت پہ کوئی فرق پڑتا ہے تو مجھے نہ بخش، اور اگر نہیں پڑتا تو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس نے ایسے دعا کی ہے کہ وہ اکیلے کی بخشش مانگ رہا تھا، ساری دنیا کی مانگتا، میں سب گنہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس سے پیار کرو۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ کا کتنے لوگ ایسے حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں، بڑا وقت ہو گیا، نیچے ہاتھ کر لیں۔ ایک بار اور ہاتھ اٹھا کے بتائیں حضور کے نام پہ جان کون دے دے گا؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو بتاؤ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، جو گردن کٹا سکتا ہے جان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، حضور کے نام پہ داڑھی رکھانے والے کوئی صاحب ہوں تو کھڑے ہو جائیں۔ داڑھی کٹنا اور منڈانا ایک ہی برابر ہے۔ جی صحیح بات ہے، کھڑے ہو۔ کوئی ہے عاشق رسول؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، صرف وہ اٹھے جسے حضور کی سنت سے پیار ہو۔ کوئی عاشق رسول ہو اس محفل میں یہاں کہیں تو اٹھ کے کھڑا ہو اور اعلان کرے میں حضور کی سنت پہ عمل کروں گا انشاءاللہ۔ کوئی ہے اس محفل رسول میں؟ ہے کوئی پوری سنت رکھانے والا؟ کوئی عاشق؟ ماشاءاللہ پردھان جی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر۔ اب آپ کا چہرہ دیکھنا بھی ذرا تھوڑا سا ثواب ہو گیا۔ کوئی دوسرا ہے؟ سبحان اللہ، آئیے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں مانیں گے تو کس کے ہاتھ سے مانیں گے؟ ہے نا؟ دوسرا کوئی عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ داڑھی کٹانا منڈانا ایک ہی برابر ہے، ایک مشت داڑھی۔ اچھی لڑکی چاہیے نا، شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ۔ بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند سے بچ جاؤ گے، چونکہ بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی دوسرا عاشق رسول محفل رسول میں؟ ہے کوئی دیوانہ؟ ہے کوئی اس محفل میں؟ کوئی نوجوان میرا بھائی جو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک پردھان جی تو آگے، کوئی دوسرا عاشق رسول ہو نوجوان یا کوئی ہمارا بزرگ تو وہ کھڑے ہو کے اعلان کر دے سنت رسول کا، تاکہ یہ اعلان بھی ہو جائے اور ان کو احساس۔ دیکھو میں پھر بتا رہا ہوں، اپنی زندگیوں میں جسے حضور سے سنت رسول رکھائیں گے، ادھر دیکھیں، حضور کی سنت رکھانے والا کوئی ہے تو ہاتھ اوپر اٹھا دے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھانے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، شرماؤں۔ اب دیر نہ کریں، باقی اور لوگ بھی آ جائیں، دیر نہ کریں، آ جائیں، مہربانی کریں، آ جائیں۔ ادھر دیکھیں، کچھ لوگ داڑھی مڈا کے نہ جوانی تلاش کر رہے ہیں، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کچھ لوگ کالی داڑھی کراتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کوئی بچڑے کے، بیل کے اگر سینگ کاٹو تو بچڑا نہیں بنے گا، بیل کا بیل ہی رہے گا۔ بے شک بے شک، یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ یہیں پہ بیٹھو، سبحان اللہ بولو۔ اب یہ دوسرا کوئی تیسرا عاشق رسول ہو سنت رسول والا، کوئی نوجوان ہے جو ان بزرگوں کا مقابلہ کرے اس سنت کے معاملے میں؟ کوئی نوجوان بہت اچھا آئے؟ میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہ الٹا معاملہ ہے، اور تقریروں میں میری جوان کھڑے ہوتے ہیں، یہاں بزرگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اے بھائی تم نہ کھڑے، سبحان اللہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ تو قابل آدمی ہے۔ بیٹھ جا بیٹے بھائی، آپ کو بیٹھ جا، تو یار ایسا ہنگامہ ہے جدھر سے جاتا ہے تجھے دیکھتے ہیں۔
کوئی ہے بھائی تیسرا عاشق رسول ہے کوئی نوجوان؟ بس ایک بات کہہ رہا ہوں، ادھر آ جائیں، آئے گا یہ بچہ، آ جا باہر آ جا. آپ ہنس رہے ہو بھائی، ادھر دیکھو. پھر آپ کو میں نے سمجھایا تھا شروع میں، مذاق نہ سمجھو اسے محفل کو. بھائی جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دی. سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت کوئی تیسرا عاشق رسول ہو تو محفل میں آ جائے اور سنت رسول کا وعدہ کر لے، ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی کمزور مبلغ نہیں ہوں. کبھی کبھی ایک دم موقع، ایک دم رزلٹ نہیں آتا ہے، کچھ دنوں کے بعد آتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں اور کوئی داڑھی رکھانے والا ہے پوری سنت رسول اس محفل رسول میں؟ ہمارا بھائی ہے کوئی عاشق رسول؟ چلیں یہ دو ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. بڑی بات یہ ہوئی، دو بزرگوں نے، اللہ کا شکر ہے. اور پھر انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنے والے ذرا ہاتھ اٹھائیں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے بھی کہیں، نماز کے لیے بھی کہیں. انشاءاللہ پردے پہ پھر کبھی تغیر ہوگی. آج جو بات ہوئی تھی وہ ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.